اپنی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق آدمی کا ضرور ہونا چاہیے. وہ تعلق باضابطہ بیعت کا چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن جو الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں اطلاع اور اتباع، کہ اپنے حالات کی اطلاع کی جائے اور ان کی ہدایات کی پیروی کی جائے. ایسا تعلق کسی نہ کسی شخصیت سے ہونا چاہیے. اس میں انسان بہت ساری خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے. بعض وقت لوگ باضابطہ بیعت بھی رہتے ہیں مگر نہ حالات کی اطلاع کرتے ہیں نہ شیخ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، تو بیعت ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا. اور بعض لوگ باضابطہ بیعت تو نہیں ہوتے لیکن ان کا معمول ہوتا ہے کہ اپنے طور پہ فیصلے نہیں کرتے، بلکہ جب تک لوگوں سے مشورہ اور رائے نہ لے لی جائے اور ان کی جو رائے مشورہ ہو، جو ہدایت ہو، اسی کو ترجیح دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اپنی ہی بات ہر صورت میں منوانے کا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جس کو اپنا بڑا بناتے ہیں تو بار بار اس کے سامنے ایک طرح کا اصرار رہتا ہے ان کی طرف سے خاموش طریقے کا، اور جس کا مقصد اور حاصل یہی ہوتا ہے ان کا کہ بھائی وہ جو ان کا منشا ہے بس اس کے مطابق ہو، یعنی اسی کی وجوہات ترجیح بتاتے رہتے ہیں مستقل. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ حالات پورے رکھ کر کے پھر جو ان کی طرف سے مشورہ ہو، جو ہدایت ہو، اس کی پابندی کی جائے. یہ ایک بنیادی چیز بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ باضابطہ بیعت اور ارشاد کا تعلق رکھنے سے کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں. کوئی بھی وجہ ہوگی، جو بھی وجہ ہوگی. تو اس لیے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ باضابطہ چاہے تعلق آپ نہ کریں، مرید نہ ہوں، بیعت نہ ہوں، لیکن آپ ضرور اپنے اساتذہ میں سے، اپنے بڑوں میں سے، جن کی سمجھداری، جن کی نیکی، صلاح اور صلاحیت پر آپ کو اعتماد ہے، آپ کو ان سے اعتقاد ہے، آپ اپنے کو تابع بنا لیجیے. بہت سے نوجوان اپنے اساتذہ میں سے کسی سے ایسا تعلق رکھ لیتے ہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق چلتے رہتے ہیں. یہ آپ کو ضرور کرنا ہے، اس سے آپ بہت ساری خرابیوں سے محفوظ رہیں گے. بہت سے لوگ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں اور پریشان پھرتے رہتے ہیں اور پھر شکایت دوسروں کی کرتے ہیں. لیکن غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کی اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے کسی مدرسے میں نہیں ٹک سکے، کسی مسجد میں نہیں ٹک سکے، کسی سے بنتی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بھائی غلطی اپنے اندر ہے. تو یہ اس سے آدمی بچا ہوا رہتا ہے، اس نقصان سے آدمی بچا ہوا رہتا ہے. اب باضابطہ اگر شیخ سے تعلق ہے تو بھائی اطلاع احوال کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شیخ کو کوئی کشف نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ضروری نہیں. اور بعض وقت اگر اس کو اندازہ بھی ہو تب بھی نہیں پوچھتا ہو، اس کو ضرورت نہیں ہوتی. آپ جب تک بیماری بتائیں گے نہیں اس وقت تک علاج ہوگا. اب جس سے تعلق ہو ان کے پاس جیسی ہدایت ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے. خط لکھنے کا اہتمام ہے، فون کرنے کا اہتمام ہے. کس طرح سے حالات کی اطلاع کی جائے اس کو سمجھنا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مکاتبت ہوئی ہے بہت سے سالکین کی، اس پر کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں وہ خطوط بھی لکھے ہوئے ہیں، جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں. ان کو پڑھنے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے حالات کس طرح سے رکھنا چاہیے. اگر آدمی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی آدمی
دعا کے لیے کم از کم تحریر بھیجتا رہے، تو اس سے ایک تعلق رابطہ رہتا ہے اور توجہ باقی رہتی ہے۔ شیخ سے اگر ایسا تعلق نہیں ہے تو پھر جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ رک جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے حضرت محی السنہ مولانا شاہ عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے، یہیں حیدرآباد میں تھے، کہا کہ حضرت میں آپ کا مرید ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، بیٹے کو بھی باپ سے تعارف کرانا پڑتا ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں آپ کا ہم سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خطوط لکھتے رہتے، رابطہ رکھتے، تو تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ کہتے ہوں کہ کبھی بیعت، لیکن کوئی تعلق نہیں ہے، خط نہیں لکھتے، کوئی رابطہ نہیں رکھتے، تو پھر اب تعارف کرانا پڑ رہا ہے کہ میں 2 سال پہلے 4 سال پہلے آپ سے بیعت ہوا تھا، میں آپ کا مرید ہوں، تو شیخ سے خود تعارف کرانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسا بیٹا اپنا تعارف باپ سے کرا۔ جو علماء ہیں، دینی خدام ہیں، ان کی معاشی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ آمد اور خرچ کا نظام، معاش کی ترتیب تو ہر ایک کے اپنے حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہے، اور کچھ لوگوں کو انہی خدمات سے ان کی معیشت وابستہ ہے، کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگوں کے لیے دیگر ذرائع بھی ہیں۔ بہرحال بڑوں سے جو باتیں سنتے رہتے ہیں ہم اور آپ سبھی، کہ بھائی اس معاملے میں انسان جو ہے وہ توکل اختیار کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ توکل کا تعلق قلب سے ہے، انسان کے دل کی کیفیت سے۔ دل میں جیسا حدیث میں ہے بھی کہ بھائی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، تو بندہ جس طرح کا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توکل کا معاملہ رکھتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اسی سے ان کا معاش بھی وابستہ ہے، تو ان کو آمد و خرچ کے نظام میں اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ بھئی جتنی چادر ہے اتنا پیر ڈھکنا ہے، اور باقی جو لوگ اصول کے مطابق کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کئی ایک مدارس میں بالخصوص جہاں اللہ والوں اور بزرگوں کی نسبتیں ہیں اور وہاں پر لوگوں نے خدمت کی ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ کم آمدنی میں بھی لوگوں نے بہت پرسکون زندگی گزاری۔ ان اداروں میں جہاں پر اداروں میں مال وصول کرنے میں بھی احتیاط ہے، مال خرچ کرنے میں بھی احتیاط ہے، اور خدمت کرنے والوں میں بھی امانت داری دیانت داری ہے، تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ وہاں کے اساتذہ اور وہاں کا عملہ کم آمدنی میں بھی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور جہاں پر ان چیزوں میں بے احتیاطی ہے، مال کی وصولی میں بے احتیاطی ہے، مال کے خرچ میں بے احتیاطی ہے، کام کرنے والوں میں امانت دیانت اور محنت کا اہتمام اور جذبہ نہیں ہے، تو وہاں پر بڑی بڑی آمدنیوں کے باوجود لوگ پریشان حال ہیں۔ اس لیے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ برکت یہ نہیں کہ 100 کے 1000 ہو جائیں، 1000 کے 10,000 ہو جائیں، برکت یہ ہے کہ جو کام 1000 روپے کا ہے وہ 100 روپے میں بن جائے۔ برکت یہ ہے کہ ایک کام 1000 روپے کا کام ہے، ایک آدمی یہ 100 روپے میں بن گیا ہو۔ تو جو شخص اخلاص کے ساتھ دینی خدمات میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور برکت دیں گے، اور یہ بات مشاہدے کی ہے۔ انتظامیہ اور کمیونٹی سے ایسے رابطہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے مدرسوں کا انتظامیہ، وہاں تو علماء رہتے ہیں، اور ایک ہے مسجد کا انتظامیہ، وہاں پر غیر اہل علم ہوا کرتے ہیں عموماً۔ اگر مسجد مدرسہ دونوں کی خدمت ہے، دونوں قسم کے منتظمین سے سامنا ہے۔ مدرسے قائم کرتے وقت بھی بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ 2 آدمی 3 آدمی مل کے مدرسہ قائم کر رہے ہیں،
مگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ طے کر لو کہ اس میں سے ایک ذمہ دار کون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قائم کرتے وقت بھی ہم یہ بولتے ہیں کہ پہلے سے یہ طے کر لو کہ اس میں سے ایک ناظم کون ہے. نہیں ہم لوگ سب مل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، مل کے ضرور کام کریں، مگر آگے جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 آدمی ایک لیول کے ہوں، 2 آدمی ایک لیول کے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ یہ 3 میں سے یا 2 میں سے وہ ایک کون سا فرد ہے جو ناظم ہے، جو اصل باعث کیا ہے. اب آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ انتظامیہ کے ساتھ عملے کو کیسا رہنا چاہیے. یعنی عملے کے لیے یہ سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی ہم انتظامیہ کے برابر ہیں، اور یہ بات انتظام کے خلاف ہے. یعنی اس سے انتظام ہو نہیں سکتا. باقی یہ ہے کہ عزت نفس کے اعتبار سے، احترام و اکرام کے اعتبار سے سب کا درجہ ہے، یہ الگ چیز ہے. جو اس میں غلطی کرے گا تو وہ غلطی پہ ہے، لیکن انتظام کے اعتبار سے عملہ بھی منتظمین کے برابر ہو جائے، مدرس بھی ناظم کے برابر ہو جائے، تو ایسا انتظام صحیح طریقے سے چلتا نہیں. اس وجہ سے ہم جو جس حیثیت میں ہیں ہم اس کو پوری طرح دل سے قبول کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بنیں. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی ذکر بھی ہوا، شروع میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تھے، استاد تھے، حضرت نے ان سے فراغت کے بعد ہردوئی میں خدمت کرنے کے لیے فرمایا. تو اس وقت ہردوئی پہنچے. ہردوئی کا مدرسہ بالکل شروع قائم ہوا تھا، باضابطہ مدرسے کا کوئی نظام نہیں تھا. حضرت ہردوئی حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاضی صاحب سے لکھوا لیا تھا کہ تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جب آئے گا تب دیں گے. تو شروع میں غالباً 2 سال تک پابندی سے تنخواہ نہیں ملی. کبھی کچھ آئی، کچھ رقم دے دی، بس ضرورت پڑی تو کچھ رقم دے دی، باضابطہ تنخواہ نہیں ملی. مگر اس کے باوجود حضرت قاری صاحب نے وہ ایک مرتبہ وہاں جو خدمت شروع کی تو اخیر دم تک وہیں کے ملازم اور مدرس بن کر رہے.